الحمد والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی توصیف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو ہماری روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور جو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ازواج مطہرات پر، اور قیامت تک جتنے آنے والے نیک لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل نازل ہو۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے اعتکاف کے احکام اور مسائل۔ اعتکاف ایک مسئلہ ہے، ایک عبادت کا مسئلہ ہے، اس کے احکام اور مسائل ہیں، ہمیں اس کو جاننا ہے۔ اعتکاف کا تعلق رمضان کے آخری عشرے سے ہے، اور ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ جب کمپلیٹ ہوگا تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے، اور وہ عشرہ اعتکاف سے متعلق ہے۔ اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت میں آدمی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتا ہے۔ اگر اعتکاف کے مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور کما حقہ اعتکاف کا وقت صحیح سے گزارتا ہے، تو خاص طور سے رمضان جس لیے آیا ہے اور روزہ جس لیے فرض کیا گیا ہے تقویٰ کی غرض سے، وہ تقویٰ آپ کو اعتکاف میں حاصل ہوگا۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف ہے خود کو روکنا، مسجد میں رک جانا، روکنا، ٹھہرے رہنا، کسی جگہ پر مخصوص طریقے سے ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے لغت میں۔ اور شریعت میں کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مخصوص طریقہ سے مسجد میں ٹھہرنا، مخصوص طریقے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ اعتکاف ہے۔ تو جب مقصد ہی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اور یہ 10 دنوں کا وقفہ ہوتا ہے، صرف عبادت کرنی ہے، اللہ کی رضا کا کام کرنا ہے، تنہائی ہے اور کچھ نہیں ہے، اللہ ہے اور وہ ہے، تنہائی میں اللہ ہے اور وہ ہے، اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، باقی کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی تو صفت ہے جس کی بنیاد پر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے اور تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے زندگی میں اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اور اس اعتکاف کو اعتکاف کی طرح گزارنا چاہیے۔ وہ میرے بھائی اور وہ بہنیں جو اعتکاف اس مرتبہ کریں گے، وہ اعتکاف کو اچھے سے انجام دیں، اس کے ذریعے اپنے اندر اعتکاف کی جو خوبی اور خاصیت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا آخری نچوڑ ہے، آخری عشرہ، اور اعتکاف کی بدولت اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، لوگوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ اعتکاف وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کو شب قدر مل سکتا ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اعتکاف میں انسان شب قدر پا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلاف اعتکاف کیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے کرتے تھے تاکہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ تو آخری عشرے میں بھلائی ہے، سب سے بڑی خوبی اور خیر کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، شب قدر کو رکھا ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو معتکف ہوتا ہے وہ اس خوبی کو اور رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ پہلے اعتکاف کو ہم نے سمجھ لیا۔ شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقہ پر مسجد میں ٹھہرنا، یہ شرعی تعریف ہے۔ تو اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ یعنی واجب ہے، سنت ہے، کرنا ضروری ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ لازم ہر بستی سے ایک آدمی اعتکاف کرے ورنہ پوری بستی گناہگار ہوگی۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، یا یہ بات مشہور ہے۔
تو یہ جو مشہور بات ہے وہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف مسنون ہے، سنت ہے، اس کی ترغیب آئی ہے، اس کی مشروعیت ثابت ہے، لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یا فرض کفایہ جو کہا جاتا ہے، احناف کے یہاں کہا جاتا ہے فرض کفایہ نہیں ہے کہ بستی میں کوئی اعتکاف نہ کرے تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہے، مسنون ہے۔ اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، یا بستی میں اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھتا ہے تو بستی والے گنہگار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اعتکاف سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے اس کے حق میں الحمدللہ فضیلت حاصل ہوگی اس کو۔ اور اگر کسی بستی میں اعتکاف کرنے والا نہ ہو تو ایسا نہیں کہ بستی والے گنہگار ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں جو بھی حدیث آتی ہے، فضیلت میں، مشروعیت میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ تو ثابت ہیں، مشروعیت میں یا سنت کے تعلق سے ثابت ہیں، لیکن اعتکاف کی فضیلت میں جو بھی حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے، کوئی بھی حدیث سندن ثابت نہیں ہے اعتکاف کی فضیلت میں۔ لیکن اعتکاف کے احکام کے تعلق سے صحیح حدیثیں بہت ساری ہیں، صحیح حدیثیں، لیکن فضیلت کے طور پہ کوئی حدیث صحیح ثابت سندن نہیں ہے۔ البتہ اعتکاف کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی ہے کہ أن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، کس کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس آیت سے اعتکاف کا حکم معلوم ہوتا ہے، اعتکاف کی مشروعیت کی، کرنا چاہیے، واجب ہے اس بات کی دلیل نہیں، لیکن یہ عمل مسنون ہے، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے طواف کرنا مسنون ہے، نفلی طواف کریں، اسی طریقے سے نفلی طور پہ اور سنت کے طور پہ آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کی یہاں دلیل مل رہی۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی صورت میں، سورہ بقرہ میں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں رہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو یہاں بھی اعتکاف کا ذکر ہوا، اس سے اعتکاف کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنا چاہیے، مسنون عمل ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا تذکرہ مسجد کے ساتھ کیا ہے، عاکفون فی المساجد، کہ تم مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہو اس عالم میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرو۔ تو اس آیت سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد ہی میں کرنا ہے، مسجد ہی میں کرنا ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف کسی اور جگہ نہیں کر سکتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں کریں گے۔ تو یہ تو قرآن کی آیت تھی، قرآن میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اعتکاف کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، اور حدیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں جن میں اعتکاف کا ذکر ہے، اعتکاف کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اعتکاف کرنا اور اعتکاف کے احکام و مسائل صحیح حدیث میں مذکور ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ فضیلت والی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، یا وفات، اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہے، گستاخ ہے۔ یہی بات نبی کہتے ہیں تو کیا نبی بھی گستاخ ہو گئے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے 2026 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم میں 1172 نمبر کی حدیث، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔
ہماری طرح زندہ نہیں ہیں، حاضر اور ناظر نہیں، جیسے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، میلاد شریف میں آتے ہیں، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی خالی رکھی جاتی ہے کہ آپ کرسی پہ تشریف رکھیں گے، بیٹھیں گے. یہ سب جھوٹا ناٹک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، متعدد دلیلیں ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حدیث میں تذکرہ آیا ہے. تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرہ میں. تو ان ساری دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنا مسنون ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، اور اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں کریں گے. اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے. ایک منفرد قسم کی عبادت ہے اعتکاف، اس کو سمجھیے، منفرد قسم کی عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے جس میں تنہائی ہے. جس طرح سے تنہائی آپ کو لیلۃ القدر میں اور قیام اللیل میں حاصل ہوتی ہے، یعنی جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں جو تنہائی آپ کو ملتی ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تیسرا کوئی اور نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں، آپ کا رب ہوتا ہے. اسی لیے قیام اللیل بڑی عظیم عبادت ہے. اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا. انسان رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں رب کی بندگی کرتا ہے. ایسے عالم میں اس کی عبادت میں خشوع خضوع ہوتا ہے، اس کی عبادت میں اخلاص ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا اخلاص ہوتا ہے. اس لیے تہجد کو بھی اپنی عادت بنانا چاہیے. تہجد پر عمل، مشکلیں آئیں، پریشان ہوں، اللہ کو راضی کریں. جب کسی دنیا کے لوگوں سے کام نکالنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے گھومتے ہیں، اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہو، ہم کو تو اسے منانا پڑے گا نا. تو فریضے کو ادا کریں. فریضے کے بعد یہ جو تہجد کی نماز ہے قیام اللیل، بڑی عظیم عبادت ہے. اس نماز میں آئیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہاں تنہائی ہوتی ہے، اللہ اور بندہ ہوتا ہے. جب تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، براہ راست اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ ہماری آواز، ویسے تو ہمیشہ اللہ تک ہماری آواز پہنچتی ہے، لیکن عبادتوں میں کبھی اخلاص کی کمی آ جاتی ہے، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی دکھاوا آ جاتا ہے، کبھی ہم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ یہاں بندہ خلوص دل سے اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی اور نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا ہے. تو جب اللہ کو راضی کرنا ہو، آئیں اس نماز کی طرف، رب کو راضی کر لیں. تو جیسے تنہائی قیام اللیل میں اور تہجد کی نماز میں حاصل ہوتی ہے، اسی طرح کی تنہائی اعتکاف میں بھی آپ کو مل رہی ہے. جب آپ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اعتکاف کی جگہ میں ہوتے ہیں، بستی سے کٹے ہوئے ہیں، بیوی سے بھی آپ کا تعلق اور رابطہ نہیں ہے، گھر والوں سے بھی نہیں ہے، آپ مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گے، مسجد کے ایک اس مخصوص جگہ میں رہیں گے پورے 10 دنوں تک، جس جگہ کو آپ نے اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے. تو تنہائی والی عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے. یہاں اللہ اور بندہ ہوتا ہے. تو اس تنہائی سے زہد، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، اعتکاف کرنے والے کو شب قدر بھی نصیب ہوتی ہے، یقیناً نصیب ہوگی. تو اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں. تو اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر، لوگوں سے کٹ کر، لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر، مخصوص جگہ پر آ کر صرف اور صرف اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. تو اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے. اس کے ذریعے سے رمضان کا جو روزہ ہے فرض کیا گیا ہے تقوی کے لیے، اس تقوی کو اپنے اندر بدرجہ اتم پیدا کر سکتے ہیں، تقوی کی خوبی پیدا کر سکتے ہیں، رب کو راضی کر سکتے ہیں، رب کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اعتکاف اور عورت کا مسئلہ پہلے بیان کر دوں، پھر اس کے مزید احکام و مسائل بیان کروں گا. عورت کے سلسلے میں اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی. اچھا، لوگوں کا المیہ دیکھیے، اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے، اس بات پر افسوس بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے. عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، بازار جائے گی، کلبوں میں جائے گی اور خرید و فروخت کرے گی، دکان چلائے گی، گاڑی چلائے گی، پائلٹ بنے گی، ہر کام کرے گی. یہاں تک کہ عورتوں کی جماعت نکل رہی ہے. عورت کی جیسے مردوں کی تبلیغی جماعت نکلتی ہے، عورت کی بھی جماعت نکل رہی ہے. اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا رہی ہے تبلیغ کرنے کے لیے. عورت تبلیغ کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہی ہے، حتیٰ کہ ملک سے باہر بھی جا رہی ہوں گی.
مجھے اس کا علم نہیں ہے، ممکن ہے جا رہی ہوں گی، لیکن اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہے، محلے محلے تو گھوم ہی رہی ہے، لیکن اپنے گھر کے پاس جو مسجد ہے اس مسجد میں نہیں جا سکتی۔ ہنسنے والی بات ہے کہ نہیں؟ افسوس والی بات۔ وہی مولوی جو اپنی بیوی کو، اپنی عورتوں کہتے تم مسجد نہیں جا سکتی ہو، لیکن تم چلہ میں جا سکتی ہو، تبلیغ کرنے جا سکتی ہو۔ یہ ناانصافی ہے نا؟ انصاف لگ رہا آپ کو؟ انصاف نہیں ہے، جبکہ حکم رسول یہ ہے کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو، لا تمنعوا اما اللہ مساجدہ، تم اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجد سے نہ روکو۔ رسول یہ حکم دے اور ہم عورتوں کو مسجد سے روکتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں جاؤ چلہ لگانے، تبلیغ کرنے کے لیے جاؤ، تو پھر تبلیغ کرنے کے لیے کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ جب گھر سے نکلنا عورتوں کے لیے فتنہ ہے، بازار کیوں جانے دے رہے ہیں؟ دکان پہ کیوں بیٹھا رہے ہیں؟ نوکری کیوں کروا رہے ہیں؟ اب دیکھیں گورنمنٹ نے عورتوں کو 50-50 نشست دے دی ہے نوکری میں، عورتیں بھی اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، اس طرح سے جو ہے پنچایتی سماج میں ہیں، الیکشن میں ہیں، ہر جگہ عورت آ رہی ہے۔ کہاں کوئی مولویوں کی بیویاں جو ہے چناؤ لڑ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، صرف مسجدوں میں فتنہ ہے، یہاں فتنے نہیں ہیں۔ حالانکہ عورت کا ایک دائرہ ہے، سمت دائرہ ہے، اس کو اپنے دائرے میں رہنا ہے۔ مسجد اگر عورت جانا چاہتی ہے تو مسجد سے عورت کو نہیں روک سکتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جو روکتے ہیں وہ سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو بہرکیف عورت کے تعلق سے یہ جو غلط فہمی ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہے۔ عورت بھی اگر اعتکاف کرے گی تو مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی، باہر اعتکاف نہیں کرے گی۔ قرآن کی جو آیت ابھی سورہ بقرہ کی آیت میں نے بتائی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو بیوی سے مباشرت نہ کرو۔ تو یہاں اعتکاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ کیا ہے، گویا کہ اعتکاف صرف مسجد میں کیا جائے گا، چاہے عورت ہو یا مرد۔ لیکن عورت کے لیے کنڈیشن ہے، عورت اگر اعتکاف کرے گی تو اس کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے، پہلا نمبر یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لے، کیونکہ یہ مسنون عمل ہے، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے عورت کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ جب بیوی جو ہے گھر سے باہر نکلے یا شوہر سے کچھ دن کے لیے غائب ہو تو بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے نمبر پہ بیوی شوہر سے اجازت لے۔ دوسرے نمبر پر چونکہ مسجد میں اعتکاف کرے گی تو مسجد میں عورت کے لیے مخصوص انتظام ہونا چاہیے، اس کی رہائش کا، اس کی جگہ کا، اعتکاف والی جگہ ایسی جگہ ہو جہاں فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، کسی طرح کی کوئی برائی کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ عبادت کرنے کے لیے آ رہی اور برائی ہو جائے، فتنہ پھیل جائے، تو فتنے سے بچنا ہے۔ سیپریٹ انتظام ہو عورت کے لیے تو مسجد میں اعتکاف کرے گی، سیپریٹ انتظام نہیں ہے اعتکاف نہیں کرے گی، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر اعتکاف مرد نہ کرے، عورت نہ کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے غلط فہمی یہ بھی لوگوں میں ہے کہ جس مرد کو 2 بیوی ہے وہی عورت اعتکاف کرے گی، یا جس عورت کے گھر میں جوان بیٹی نہیں ہے وہی اعتکاف کرے گی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ایسی شرط نہیں ہے، 2 ہی شرط ہے، ایک تو شوہر سے اجازت لینا اور مسجد میں عورت کے لیے سیپریٹ انتظام، اس طرح سے کسی طرح کا کوئی فتنہ نہ ہو تو عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کی جگہ میں نے بتایا کہ مسجد ہی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اعتکاف کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہم نے بتا دیا کہ اعتکاف ایسا نہیں کہ بستی سے اگر کوئی اعتکاف نہیں کرے گا تو بستی والے گناہ گار ہوں گے، کوئی کرے گا تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی، اس کو ثواب ملے گا، عبادت کرنے کا موقع ملے گا، اور اگر اعتکاف بستی میں سے کوئی نہ کرے تو کسی کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مسنون عمل ہے، سنت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے، ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے، اور اعتکاف جو ہے 10 دنوں کا ہوا کرتا تھا آپ کا۔ عموماً آپ کا جو اعتکاف ہوتا تھا رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا، آخری عشرہ 10 دن کو بولتے ہیں، رمضان میں 3 عشرے ہیں، 10 دن 10 دن 10 دن، آخری عشرہ جو ہے 10 دنوں کا، اس میں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یہ ایک ہی موقع ہے جب آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ عموماً آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اچھا، یہ وجہ کیا بنی 20 دن کے اعتکاف کی؟ ایک دوسری حدیث میں، یہ تو ابھی بخاری کی حدیث میں نے بتایا 2044 نمبر کی ہے،
اور اس کی وجہ جو ہے ترمذی کے اندر ہے، 803 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ وجہ معلوم ہو گئی، آپ ایک مرتبہ نہیں کر سکے تھے 10 دن کا اعتکاف، تو 10 دن کو ایڈ کر کے جس سال وفات ہوئی ہے 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا۔ ویسے اعتکاف 10 دن کا ہمیں عموماً کرنا ہے، یہ ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے۔ طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے اعتکاف میں داخل ہوں گے، کب نکلیں گے؟ اعتکاف میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو 20 رمضان ہے، جس دن 20 رمضان ہوگا اس دن جب سورج ڈوب جائے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، اس مسجد میں جس مسجد میں آپ کو اعتکاف کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مسجد کوئی سی بھی ہو، مسجد ہو آپ اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں، چاہے جمعہ والی مسجد ہو یا غیر جمعہ والی مسجد ہو۔ بعض بستیوں میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، کسی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور کسی میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے جمعہ والی مسجد ہو۔ جمعہ والی مسجد اگر ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، جمعہ پڑھنے کے لیے باہر نکلنا نہیں پڑے گا۔ اعتکاف میں یہی ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلنا بلا ضرورت۔ اگر بلا ضرورت نکلتے ہیں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جامع مسجد اگر ہو تو بہتر ہے۔ اور 20 رمضان جس دن ہوگا سورج ڈوبا اس مسجد میں ہم چلے جائیں گے جس مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے ارادہ کر لیا تھا، نیت کر لی تھی، نیت کافی ہے۔ نیت ہم نے کر لیا، ارادہ کر لیا، 20 تاریخ کا سورج ڈوب جائے گا مسجد میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے ہم اعتکاف کریں گے لیکن موقع میسر نہیں ہوتا، کام آ جاتا ہے، ضرورت آ جاتی ہے یا سستی آ جاتی ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی قضا نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی نظر مان لے کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے، میں اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر رہا ہوں، نظر مان رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اعتکاف کا پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، نظر ماننے کی صورت میں۔ ورنہ اگر نظر نہیں مان رہا ہے تو یہ مسنون عمل ہے، ارادہ کیا ہے ہم نے، اگر موقع مل رہا ہے ٹھیک ہے، اگر ارادہ کرنے کے باوجود موقع نہیں ملا تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو 20 رمضان کا سورج ڈوبا، مسجد میں ہم داخل ہو گئے، ذکر و اذکار میں لگے رہے رات بھر، فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف کی جگہ پہ چلے جائیں گے، ایک مخصوص جگہ جہاں ہمیں گوشہ نشینی کرنی ہے، جہاں بیٹھنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، اللہ کی مخصوص طریقے پر بندگی کرنی ہے، اللہ سے ہمیں تعلق جوڑنا اور استوار کرنا۔ اس مخصوص جگہ پہ کب جائیں گے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے، اعتکاف کی اس جگہ پہ چلے جائیں گے اور 10 دن تک یہاں رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ جب عید کا چاند ہو جائے، اعلان ہو جائے، خبر ہو جائے کہ عید کا چاند ہو گیا ہے، اعتکاف سے وہ باہر آ جائے گا۔ یہ ہے اعتکاف طریقہ۔ اب ہم اعتکاف سے متعلق جو ہے بعض دوسرے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف کی حالت میں وہ کون سے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کا اعتکاف صحیح ہوگا؟ جیسے آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کچھ پابندی آتی ہے نا، اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں بھی کچھ پابندی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کچھ پابندی ہے، کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے نمبر پر اعتکاف کی حالت میں وہ احکام بیان کر رہا ہوں جو آپ اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ ہے مسجد میں کھانا پینا۔ ویسے مسجد میں تو کھانا پینا نہیں ہے، مسجد میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ مسجد میں سونا نہیں ہے، مسجد میں کھانا نہیں ہے، مسجد میں کاروبار نہیں کرنا ہے، مسجد رب کی بندگی کے لیے، وہاں رب کی بندگی کریں گے۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں ہم مجبور ہیں، مسجد میں ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، مسجد میں سو بھی سکتے ہیں، مسجد میں سونا ممنوع ہے، لیکن مسجد میں ہم اعتکاف کی حالت میں رہیں گے تو باہر تو نہیں نکلیں گے، تو مسجد میں ہم سو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیل اور خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے مسجد میں ہوتے ہوئے یا مسجد میں اگر انتظام نہ ہو تو مسجد سے نکل کر آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مباشرت ممنوع ہے، لیکن بیوی سے بقدر ضرورت بات کر سکتے ہیں، اگر بات کرنا چاہیں تو بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ضرورت پڑے تو مسجد سے نکلیں گے، ضرورت نہ پڑے تو مسجد سے نہیں نکلیں گے۔ اعتکاف کرنے والے کو دھیان دینا ہے، ضرورت پڑے، ضرورت کس کا نام ہے کہ نکلے بغیر ہمارا کام نہیں ہوگا۔
وہ ضرورت ہے. جیسے پیشاب لگا ہوا، پخانہ لگا ہوا، مسجد میں انتظام نہیں ہے، مسجد کے ایریے میں نہیں ہے، تو لازماً ہمیں مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا. تو یہ ہے ضرورت. ضرورت ایسا نہیں کہ بھیٹ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا جنازہ ہو رہا ہے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے. جنازہ ہو جائے، کسی کے کفن میں جانا ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو، کسی سے بات کرنی ہو، دنیاوی کوئی معاملہ کاروبار ہو، یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے کہ جس کے بغیر آپ کا کام نہ بنے، پیشاب پخانے کے لیے، یا مسجد میں کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی یہ بھی ضرورت ہے، آپ مسجد سے باہر نکل کر کھانا کھا سکتے ہیں. گھر پہ جانا پڑے یا ہوٹل میں جانا پڑے، باہر نکل کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہو تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں. تو ضرورت کے تحت ہی باہر نکلا جائے گا، ورنہ نہیں نکلا جائے گا. یہ تو جائز امور میں نے بتایا. اعتکاف کی حالت میں وہ کون سے کام ہیں جو نہیں کرنا چاہیے؟ اعتکاف کے منافی امور. تو پہلی چیز ہے بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا. جو ضرورت ہماری نہیں ہے، اس ضرورت کے لیے اگر ہم باہر نکلتے ہیں، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. آپ اعتکاف میں تھے، اب اعتکاف میں نہیں رہیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یا کوئی قصدن منی کا اخراج کر لیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا. لیکن احتلام ہو جائے سوئے سوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی طریقے سے عورت اگر اعتکاف میں تھی، حیض آ جائے، نفاس آ جائے، آپ خود اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہاں سمجھنا، یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو لازماً ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے یا اگلے سال اس کی قضا کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے. جتنے دن اعتکاف میسر ہوا، اگر ضرورت پڑی اعتکاف توڑنے کی، مردوں کو بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اعتکاف سے اٹھ جانے کی، بہت شدید ضرورت آ جائے اعتکاف کے لیے، توڑنے کے لیے توڑا جا سکتا ہے. عورت کو حیض اور نفاس آ جائے تو وہ مجبوری ہے، وہ توڑ دے گی. پھر اس کی کوئی قضا یا فدیہ، کوئی کفارہ، ایسی بات نہیں ہے. اعتکاف چھوڑ دے، معاملہ ختم ہو گیا. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے حرم کی طرف سے. جو بیت اللہ میں، مکہ میں اعتکاف کرتے ہیں، ان کی طرف سے سوال آتا ہے کہ کیا مکہ میں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کی حالت میں عمرہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ اعتکاف میں آپ کو باہر نہیں نکلنا، اعتکاف میں اعتکاف کی جگہ میں رہنا ہے اور بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا ہے. تو آپ عمرہ کے لیے باہر نکلتے ہیں تو بلا ضرورت نکلتے ہیں. عمرہ کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ مکہ سے. مکہ میں رہنے والا اگر عمرہ کرے تو کہاں جائے گا؟ کس جگہ پہ؟ حدود حرم سے باہر نکلے گا. مسجد عائشہ ہو، تنعیم ہو، جعرانہ ہو، عرفات ہو، حدود حرم کا جو بھی ایریا چاروں طرف، کسی بھی جگہ حل میں جا کر احرام باندھ کر آئے گا اور عمرہ کرے گا. تو بیت اللہ میں اعتکاف کرنے والا عمرہ نہیں کر سکتا. اتنی دور باہر آنا بلا ضرورت ہے، اعتکاف نہیں کرے گا، اعتکاف کی حالت میں رہے گا. طواف کے لیے بھی باہر آنا ہے، اعتکاف کی اپنی جگہ میں رہے، عبادت کرے، ذکر کرے، توبہ استغفار کرے، بہتر ہے. لیکن اب ظاہر سے بات، طواف کے لیے ایک ایریا ہے، بہت سارے ایریے میں ان کو جانا ہے، تو اس سے اسے بچنا ہے اور اپنے وقت کو جو ہے اس میں لگانا، عبادت میں لگانا. اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت بات چیت کرنا یا غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع کرنا، یا کسی کے پاس موبائل ہو اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا وہ لگا رہا ہے، واٹس اپ چیک ہو رہا ہے، فیس بک چیک ہو رہا ہے، یہ جو ہے یوٹیوب، گوگل، ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں، وہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو جب آپ کو یہی کرنا تھا تو اعتکاف میں بھائی کیوں آئے؟ جب آپ کو یہی کرنا تھا. بہت سارے جو ہے مولوی مولانا بھی اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ درس دیے جا رہے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے درس میں لگے ہوئے ہیں. درس آپ دوسرے دن دے لیں گے. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مخصوص عبادت ہے، آپ کی نجی عبادت ہے، آپ عبادت میں اپنا وقت لگائیں. کبھی کبھار اعتکاف میں اگر کوئی درس لے لے، چھوٹا 5 منٹ والا درس ہو، 10 منٹ والا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ طول 10 دن اسی میں لگے ہوئے ہیں، یا بلا ضرورت وقت ضائع کر رہے ہیں موبائل میں یا اور کسی بھی چیز میں، تو یہ مناسب نہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اعتکاف تو فاسد نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اعتکاف ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، لیکن اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ فوت ہو رہا ہے. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. آپ کا وہ اجر جو ہے اعتکاف کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے، اور جو آپ کو کام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں جو ہے کوئی آدمی
عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، عیادت کوئی بیمار ہو یا کسی کے جنازہ میں جانا ہو تو اعتکاف کی حالت میں ہمیں نہیں جانا ہے، بغیر ضرورت کے اعتکاف سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب اعتکاف کی حالت میں آدمی کو کرنا کیا چاہیے، مسنون اعمال کون سے ہیں؟ تو اعتکاف کی حالت میں بندہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، قرآن سے جوڑے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے، تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ وہی تو نجات کی کتاب ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو سیکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، وہی نجات کی کتاب ہے۔ اس سے تعلق جوڑنا، سمجھ کر تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں، پھر اللہ کے لیے ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، دعا کریں، مناجات کریں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، نفلی عبادات کریں۔ یہ جو سارے عبادت کا کام ہے مسجد میں کر سکتے ہیں، بیٹھ کر ان سارے کاموں کو خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہمیں ان کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ بہرکیف یہ جو ایک سنہرا موقع ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا اور کثرت سے بندگی کرنے کا، تو یہاں جس طرح کی بھی بندگی ہے جو آپ وہاں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، نفلی نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، ان سارے امور پر، ان سارے کاموں میں وقت لگانا چاہیے، اپنے وقت کو اس میں لگانا چاہیے، اور ایک چیز پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ ہمیں شب قدر پانا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، اس کو، اور انشاءاللہ پالیں گے۔ جب آپ اعتکاف میں ہیں تو شب قدر کو پالیں گے، اس کو پالیں، اور پانے کے بعد جو ہے کثرت سے سونا یا وقت گزارنا نہیں، اپنے وقت کو شب قدر میں عبادت میں لگانا ہے۔ اعتکاف میں بھی وہی کام ہے، اور شب قدر پاتے ہیں تو اس میں بھی وہی کام ہے۔ بہرکیف شب قدر پانے کی کوشش ہو، اور اعتکاف کا جتنا دن اسے میسر ہو رہا ہے اس وقت میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے تعلق اور رشتہ استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کے سامنے اعتکاف سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، اعتکاف کی ایک مسنون، ایک جو ہے نیت کی جاتی ہے، اس کو مسنون نیت کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز کی ایک مخصوص نیت کی جاتی ہے، جیسے روزہ کے لیے مخصوص نیت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے، لیکن یہ نیت مسنون نہیں ہے، یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ وہ نیت کیا ہے؟ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، میں نے اللہ کے لیے اعتکاف کی سنت کی نیت کیا ہوں یا نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کے الفاظ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نیت کے لیے میں نے بتایا نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی، الفاظ یا زبان کی ضرورت نہیں ہے، دل سے آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے جو الفاظ کہے جاتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، لا اعتکاف الا بصوم، روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اس حدیث پر سندن کلام ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بغیر روزہ کے بھی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو روزہ رکھ سکتا ہو روزہ چھوڑ دے اور اعتکاف کرے، نہیں، وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، معمر ہے، بوڑھا آدمی ہے، معذور ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اعتکاف کر سکتا ہے تو کر لے گا، بغیر روزہ شرط نہیں اعتکاف کرنے کے لیے۔ یعنی یہ مقصد کہنے کا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ اعتکاف کرنا چاہے، اعتکاف کر سکتا ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں عورت جب اعتکاف کرے گی تو اسی صورت میں اعتکاف کرے گی جب تک اس کے لیے محفوظ جگہ کا انتظام نہ ہو۔ اگر محفوظ جگہ کا انتظام نہیں ہے تو اعتکاف چھوڑ دے گی، اعتکاف نہیں کرے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ ایک حدیث سلسلے میں آتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ، کہ 3 مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف ہے ہی نہیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، جامع ہو غیر جامع ہو، لیکن مسجد ہو تو آپ اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں نے بتایا رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، لیکن اگر کوئی کچھ کم دن کا اعتکاف کرے، کچھ زیادہ دن کا اعتکاف کرے
رمضان کے علاوہ اعتکاف کرے تو کر سکتا ہے۔ حدیثوں سے کم ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف کی دلیل ملتی ہے، کم از کم ایک دن اور ایک رات بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ چاہیں نیت کرنا چاہتے ہیں ہم 2 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آپ، اس کی اجازت ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مان لی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، نظر کا پورا کرنا واجب ہے، لیکن نظر نہیں مانا ہے، صرف ارادہ ہے، تو اگر رکاوٹ آ جائے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے کفارہ یا کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف جو ہے اجتماعی صورت میں کر سکتے ہیں، جیسے ایک مسجد میں چند لوگ اعتکاف کرنے والے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک مسجد میں ایک ہی اعتکاف کرنے والا ہو، نہیں، چند آدمی ہو سکتے ہیں، اجتماعی صورت میں ایک مسجد میں چند لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں صحیح ہے کہ اجتماعی طور پر ذکر کرے، مل کے تلاوت، مل کے ذکر، مل کے دعا، سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایسے کریں، یہ صحیح نہیں۔ مل کے اجتماعی دعا کریں، مل کے ذکر کریں، مل کی عبادت کریں، یعنی جو عبادت اجتماعی شکل میں ثابت نہیں ہے تو اجتماعی شکل میں عبادت نہیں کریں گے۔ ایک مسجد میں کئی اعتکاف کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی شکل میں اذکار یا قرآن کی تلاوت یا درود یا کسی بھی چیز کو پڑھنا یہ ثابت نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اور اعتکاف کے سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جیسے پہلے میں بھی بیان کیا کہ اعتکاف کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف کے احکام اور مسائل سے تعلق رکھنے والی حدیثیں ہیں صحیح، لیکن فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ جیسے ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا یا رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب کیسے سبحان اللہ کہیں گے؟ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار، پہلے بات سن لیں اس کے بعد سبحان اللہ کہیں، نہیں تو جی بالکل، اگر تسبیح کے شکل میں اگر پڑھتے ہیں تو اجر ملے گا، لیکن اگر اس بات پہ اگر کہتے ہیں تو نہیں سبحان اللہ کا اجر ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے ایک دن کے لیے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ بنا دیتا ہے۔ سن لیں پہلے، ابھی نہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ 3 خندق کا فاصلہ بنا دیتا ہے، اور ہر خندق کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ ضعیفہ میں شامل کیا ہے، وہاں پر حدیث نمبر ہے 5345، یعنی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا نا جو بھی فضیلت والی حدیث ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے، اس لیے پوری بات سن لینا چاہیے۔ ایک حدیث اور آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کے بارے میں کہ جو گناہوں سے باز رہتا ہے اس کے لیے تمام نیکی کرنے والوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے ضعیف الجامع کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اس طریقے سے آتی ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا، اجر و ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کہنا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے ضعیف الجامع میں اس کو درج کیا ہے، حدیث نمبر ہے 5452، ضعیف حدیث ہے۔ تو فضیلت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں اعتکاف کے تعلق سے وہ روایتیں ضعیف ہیں، سندن ضعیف ہیں، کوئی بھی ثابت نہیں۔ لیکن اعتکاف کی مشروعیت ثابت ہے، اعتکاف کی سنت ثابت ہے، کوئی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے، اور بڑی عظیم سنت ہے، اتنی عظیم سنت ہے کہ یہاں پر تنہائی ہے اور رب ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، گناہ معاف کروا سکتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اور تقوی اور طہارت اپنے اندر اس مقدار میں پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد ایک متقی انسان اللہ کا ولی بن جائے گا۔ واللہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ جانے سے ولی بن جاتا ہے، فلاں جگہ جانے سے ولی بن جاتا ہے، فلاں چیز کرنے سے، اعتکاف اگر صحیح سے کریں گے 10 دن ولی بننے کے لیے کافی ہے، صحیح سے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے، اور اعتکاف کرنے کی طرح اگر اعتکاف کرتے ہیں یہ 10 دن متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے کافی ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اب تک جتنا ہم نے روزہ رکھا ہے سارے روزے کو قبول فرما لے، روزہ کی حالت میں ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور روزہ کے بدلے ہماری دنیا کی مشکلوں کو آسان کر دے، ان روزوں کی برکت سے آخرت کے عذاب کو ہم سے ٹال دے، جنت میں داخلہ ہم سب کا نصیب فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی مشکل نہیں، سبحان اللہ بہت کہتے ہیں، نہیں سبحان اللہ سن کے کہنا، آج پتہ چلا نا سن کے جو لوگ نہیں کہتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سبحان اللہ کہتے ہیں، مولوی جو ہے تقریر کر رہے ہیں